ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بزرگ، ہمارے نوجوان جو یہاں پہ موجود ہیں، ان تمام کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا، حالانکہ شکریہ بنتا نہیں ہے، کہ مظفر آباد بہت بڑا ہے۔ اس وقت مظفر آباد کا وہ کراؤڈ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار جنہوں نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور وزن کو اپنے کندھوں پہ لیا، وہ لوگ یہاں پہ اپنے اپنے یونٹ کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ شکریہ اس لیے بنتا ہے۔ اب دوسری طرف جو بات کی جائے کہ جو فخر ہمیں مظفر آباد کے لوگوں کے اوپر، کہ جس وقت بھی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی بھی کال دی، وہ کال 5 دن دکانیں بند رکھنے کی ہوئی، 5 دن پہیہ جام کی ہوئی، مظفر آباد کے لوگوں نے پہیہ جام کیا، شٹر ڈاؤن کیا، اور جوگ در جوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہے، جس کے لیے ہمیں فخر ہے مظفر آباد ڈویژن کے لوگوں کے اوپر۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہر جگہ لگی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ پوری تحریک کا جو ہے وہ ایک موازنہ بنا لیں۔ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تحریک کو ناکام یا اس کو کامیاب ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیں۔ جب آپ نے یہ لڑائی لڑنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی لڑائی کن ظالم حکمرانوں کے ساتھ، کن ظالم ان حکمرانوں کے ساتھ جو اس ریاست کا 78 سالوں سے ایک نظام چلا رہے ہیں۔ میری یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اس پہ دوسری بات بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس ریاست کے وسائل ہمارے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست اس کے وسائل کے اوپر ریاست کے لوگوں کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ریاست کے لوگوں کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے۔ ریاست کے اندر ہونے والے فیصلے وہ ریاست کے لوگ کریں، نہ کہ 78 سالہ جو ایک نظام ہے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے۔ کیونکہ میں بات طریقے سے کرتا ہوں، ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں۔ بات کرنے کا طریقہ، درمیانی بیانیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف نظریات کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی نظریے کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے تمام نظریات قابل احترام ہیں، تمام نظریات کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بارہا ہم نے یہ بات کہی کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ متفق ہے۔ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارے بنیادی حقوق کا ہے، ہمارے حق ملکیت، ہمارے حق حکمرانی کا ہے۔ ہماری بات کو سمجھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حق ملکیت اور حق حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو سمجھدار کو بات سمجھ لینی چاہیے، نہیں جانا چاہیے ہمیں اتنی بڑی تفصیل میں۔ ہاں، جب موقع آیا ہم سے کسی نے ہماری شناخت چھیننے کی بات کی، اس ریاست پہ کوئی حملہ کرنے کی بات کی، اس ریاست کو تقسیم کرنے کی بات کی، تو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے یہ لوگ منہ توڑ جواب دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت اگر آیا تو یہ لوگ منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر لڑائی کو ایڈوانس اپنے گھر کے اندر لے کے آئیں۔ ہمیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑے گا۔ کسی کو شوق ہوا ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کا تو آ جائے، میدان کھلا ہے، ہم لڑائی بھی لڑ کے آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کشمیریوں کی یہ تاریخ ہے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جانے دے دیں گے، لیکن اپنی شناخت کے اوپر، اپنے بنیادی حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ یہ وہ بنیادی جھگڑا ہمارا، ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنی ریاست کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔
اب جاتے ہیں 29 ستمبر کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ان قاتلوں کی بات نہیں کرتے. کس نے کہا کہ ہم ان قاتلوں کی بات نہیں کرتے؟ سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان قاتلوں کو 29 ستمبر جن کی ویڈیوز، جن کی تصویریں گواہ موجود ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سمجھیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے یہ فیصلہ ریاستی اداروں کو، ریاست کے حکمرانوں کو، ریاست کی عدلیہ کو دیا ہے کہ قانون کے مطابق ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. لیکن اگر انصاف فراہم نہ کیا گیا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، تو ہم اوپن یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سدھیر شہید کے وارث ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سدھیر کی وارث ہے. انشاءاللہ یہ وارث آپ کو ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے ان قاتلوں کا پیچھا کیا جاتا ہے. ہم کسی صورت ان قاتلوں کے انجام تک ان کو نہیں چھوڑیں گے. 29 ستمبر کا واقعہ ہو گیا. 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر کو 29 کے بعد ہماری مزید قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی. ہمارے نوجوانوں کو پوری ریاست کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ایک پورا پلان تھا. الحمدللہ ریاست کے لوگ، ریاست کے نوجوان باشعور ہیں. ان کو جو بات کہی انہوں نے وہ بات مانی. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ آپ ہمارے پابند نہیں ہیں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہم ضرور کریں گے